السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میری ایک ویڈیو تھی جس پہ پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہوا، چونکہ میں نے ان کی ویڈیو کے جواب میں ویڈیو بنایا تھا، ان کی باتوں کو ہی لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی، مگر اس باتوں کا خلاصہ نہ کرتے ہوئے، علمی جواب نہ دیتے ہوئے، یہ لوگوں نے فون، دھمکیاں، یہ وہ کیس، یہ اپنی یزیدیت پر آ گئے تھے۔ بہرحال ہم کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کوئی ڈر بھی نہیں لگتا ہے، اور انشاءاللہ پورے ہندوستان میں حسینی مولائی پن جتنی ہر روپ میں موجود ہیں، کہ چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی، تو الحمدللہ ہم اس سے بھی نہیں ڈرتے اور نہ تا قیامت ڈریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ مگر علمی جواب دینے کی ان کی صلاحیت نہیں تھی، تو ان کے مولوی، ملا، مولانا، ان کے گنڈے فون کر کر کے دھمکیاں دینے لگے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ دھمکی کس کو دے رہے ہیں، ان کی دھمکیوں کا میرے بال پہ بھی اثر نہیں پڑتا، ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ایک ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھنا، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اپنی بات کی شروعات کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا کہ اس نور سے تمام تاریک دنیا روشن ہونے لگی، اور اس نور کو امام احمد رضا خان کہنے لگے۔ امام احمد رضا خان صرف یہ ایک بدبخت، دیکھو کوئی عالم ہے، عالم نہیں، اس کو اصل میں جاہل کہا جائے، جاہل ابن جاہل۔ اللہ کے نبی کریم کو اللہ نے نور بنا کر زمین پر اتارا کہ پوری دنیا اس سے منور ہو جائے، ہے نا۔ مگر یہ بدبخت، یہ جاہل، یہ خبیث ابن خبیث مولانا احمد رضا کو نور بتا رہا ہے۔ اصل میں ان کے دل میں ہے مولانا احمد رضا کو نبی کہنا، مگر یہ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ کہہ اس لیے نہیں پا رہے ہیں کہ دنیا ان کے منہ پہ چپل مارے گی، تماچا مارے گی، تھوکے گی، اسی لیے لوگوں نے ان کو چھوڑ کر، ان کے مسلک کو چھوڑ کر، کئی لوگ دیوبندی ہو گئے، کئی اہل حدیث ہو گئے، اور الحمدللہ اب تو نئی جو پیڑھی ہے، جوان لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ دن پہ دن حسینی مولائی ہوتے جا رہے ہیں، وہی دین پہ آ رہے ہیں جس دین پہ اولیاء اللہ تھے، غریب نواز وس پاک تمام اولیاء اللہ تھے۔ یہ مسلک اور فرقے کے باتوں کو چھوڑ کر اسی لیے جوان پیڑھی علی علی کر رہی ہے، حسین حسین کر رہی ہے، اور اس تکلیف سے یہ لوگ جو ہے نا، ہم لوگوں کے اوپر کیچڑ پوری دنیا میں اچھال رہے ہیں۔ یہ اپنے آئینے کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے مسلک کے اور فرقے کی باتوں کو نہیں دیکھتے، ان کا مولوی کیا بکواس بک دیتا ہے نہیں دیکھتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھو اس بدبخت نے کیا کیا بول دیا، ہے نا۔ مگر مجال ہے کہ کوئی مولوی اس کا رد کرے، نہیں کرے گا نا، کیونکہ ان کی دل کی باتیں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ویڈیو میں نے انہی کی ویڈیو کے جواب میں ویڈیو بنایا تھا۔ اب دوسرا یہ ہے نا کہ اگر ہمارے سلسلے میں، چاہے سلسلے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، قلندریہ ہو، وارثیہ ہو، نظامیہ ہو، مداریہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، اگر اس میں کوئی اپنے پیر کی قدم بوشی کرے تو اس پہ وہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، فلانا ہے، دھماکہ ہے۔ مگر اب یہ ویڈیو دیکھو، دیکھا مولانا اسد رضا کی قدم بوسی کر رہا ہے۔ اب یہ جائز ہو گیا، چونکہ ان کے مولوی کا، ان کے مولانا کا، ان کے پیر کا ہر عمل جائز ہے، باقی اگر کوئی اور سلسلے میں کوئی کرے تو ناجائز ہے۔ ان کے مولوی نے خود لکھا ہے کہ عرس منانا ناجائز ہے، ایک چادر چڑھی ہو تو دوسری چڑھانا ناجائز ہے، مزار شریف سے اتنا دور کھڑے رہو، یہ ہے وہ ہے، پھر کیوں عرس منا رہے ہو؟ السلام علیکم۔ آج ہم عرس رضوی میں موجود ہیں، اور یہ بریلی شریف کے اندر انٹر کالج کے پاس ہم موجود ہیں، اور یہ چادر شریف جا رہی ہے جو کہ درگاہ اعلیٰ حضرت پر پیش کی جائے گی، اور یہ تمام زائرین، کچھ باہر کے ہیں اور کچھ بریلی شریف کے ہی ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ جا رہے ہیں پوری تیاری کے ساتھ، اور یہاں نعت وغیرہ بھی چل رہی ہیں۔ اب یہ وہاں پر جائیں گے، اور دو چادریں ہیں، دونوں چادریں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ تمام لوگ پیش کریں گے اور اپنی غلامی کا ثبوت دیں گے، اور وہاں پر دعائیں مانگیں گے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی لمبی یہ چادر ہے، آپ اگر دیکھیں، اور کافی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں جو کہ یہ تمام لوگ جائیں گے وہاں پر، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ چادر، دیکھیے آپ کتنی لمبی چادر ہے، دور تک یہ چادر جا رہی ہے۔ اسی لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اسی طرح کم سے کم اپنے مولوی کی بات تو مانو یار، جو تمہارے مولانا کہہ کر کے یہ کتاب کا حوالہ میں ڈال رہا ہوں۔ یہ سامعین و ناظرین، اس فتوے کو بغور
ملاحظہ کریں کہ اس فتوے میں صریح الفاظوں میں لکھا ہے کہ عرس وغیرہ کرنا ناجائز و حرام ہے، تو مذکورہ فتوے کے مطابق عرس اعلیٰ حضرت کا کرنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کے جلد 29 کے صفحہ 209 پر تحریر ہے، اور یہ فتویٰ بریلوی مسلک کے لیے خاص ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس فتوے کو بھی اپنے عمل میں لائیں اور اس فتوے کو بھی زندہ باد کریں اور عرس اعلیٰ حضرت کو کرنا بند کریں۔ تعزیہ داری کی مخالفت میں اعلیٰ حضرت کے فتووں کو دلیل بنا کر پیش کرنے والوں، اعلیٰ حضرت کے دیگر فتووں پر بھی عمل کرو۔ مثلا کسی خلاف شرع مجلس میں جانا و کھانا اور نکاح پڑھانا بھی بند کریں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 134 پر لکھا ہے، کسی خلاف شرع مجلس میں جانا و کھانا دونوں ناجائز۔ اسی طرح اپنی عورتوں کی ڈیلیوری کسی غیر مسلم عورت سے نہ کرائیں اور نہ کسی غیر مسلم ڈاکٹر عورت سے چیک اپ کرائیں، اور یہ دونوں فتوے فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 588 اور 589 پر مذکور ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولویوں کو قرآن خوانی فاتحہ کے بعد پیسے لینا اور کھانا کھانا حرام ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 205 206 پر تحریر ہے۔ دیکھ لینا، پڑھ لینا ہے نا، اور پھر چادروں پہ چادر چڑھ رہی ہے، سب ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے تھا، پھر دوسرے کے لیے منع کیوں؟ تمام اور اولیاء اللہ کے لیے منع کیوں؟ تمام اور سلسلے کے لیے منع کیوں تھا؟ یا تو خود اپنے مولوی کے فتوے پہ عمل کرو، عرس مت مناؤ، چادروں پہ چادر مت چڑھاؤ، ہے نا، یا تو پھر اگر یہی سب کرنا ہے تو دوسروں کو تنگ نگاہ سے مت دیکھو، دوسروں پہ فتوے مت لگاؤ۔ اب تیسری چیز، ہمارے ایک چچا ہیں، وہ تو اشرفی لکھتے ہیں اپنے آپ کو، ہے نا، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کا بیان جھوم جھوم کے ہوتا ہے نا۔ ان کا بیان تھا کہ چاہے کوئی قادری ہو، چشتی ہو، نجامی ہو، کوئی بھی سلسلے والا ہو، مگر سب کے پیر مولانا احمد رضا۔ چچا ارے اتنا تو بریلی میں جھمکا بھی نہیں گرا جتنا آپ گر گئے، آپ کے بائیکاٹ کے پوسٹر ویڈیو بن گئے، آپ کو بھگایا گیا، پھر بھی نہیں گئے۔ اور اب ایک بیان یہ کہ سب کے پیر، کوئی اشرفیوں کا پیر ہے، کوئی برکاتیوں کا پیر ہے، کوئی قادریوں کا پیر ہے، کوئی چشتیوں کا پیر ہے، کوئی صابریوں کا پیر ہے، کوئی مداریوں کا پیر ہے۔ احمد رضا تم پہ میں قربان، تم تو سارے سنیوں کے پیر ہو۔ ارے ہم نے سنا تھا پیروں کے پیر غوث پاک ہیں اور تمام سلسلے کے مالک مولا علی علیہ السلام ہیں۔ چچا آپ تو حد سے زیادہ گر گئے، کس چکر میں گر رہے ہو کہ تم کو اپنا لیں؟ کیوں اتنی باتیں؟ شرم کرو۔ تمام پیروں کے پیر غوث پاک پوری دنیا بولتی ہے، تمام سلسلے کے مالک مولا علی علیہ السلام ہیں، ہے نا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں ہیں، ان باتوں کو اگر غور کیا جائے تو میں انہی کی باتیں اجاگر کرتے رہوں گا، بتاتے رہوں گا اور بولتے رہوں گا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی چائنا سید نہیں، سارے اوریجنل سید ہیں، سب جبہ مولا علی کو چاہنے والے، جان دینے والے، ماننے والے، جتنے بھی تبرک ہیں مولا علی سے لے کے نبی کریم سے لے کے تمام اولیاء اللہ، سب کو اپنی جان اور دل ماننے والے ہیں۔ سب کو اس پہ ناز ہے کہ ہم کو غوث پاک پہ ناز ہے، غریب نواز پہ ناز ہے، کسی کو مولا علی پہ ناز ہے، کسی کو حسینی حسنی ہونے پہ ناز ہے۔ ہم کو ناز اس لیے کہ ہم کو نبی کے بچوں پہ ناز ہے، ان کے تبرک پہ ناز ہے۔ اپنے عمل، اپنی باتوں کو ٹٹولیں،
اپنی لفظ کو ٹٹولیں. آپ ایک مولانا کو حد سے اتنا بڑھا رہے ہو کہ نبی کا درجہ دے رہے ہو. اب یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کا علمی جواب دینا، نہ کہ گالی گلوچ جھگڑا لڑائی یہ سب کر کے کوئی حاصل نہیں ہونے والا. آپ کو ویڈیو بنتی رہے گی، آپ کے ہر بات پر میں جواب انشاءاللہ آپ کو دیتا رہوں گا. علمی جواب دو نا، یا تو اپنے غلیظ لوگوں کو روکو یہ سب بکواس کرنے سے جو غلاظت پھیلا رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.